الجزیرہ، سب جانتے ہیں الجزیرہ کو. الجزیرہ نے بھی یہ نیو یارک ٹائمز میں جو نکولس کرسٹوف کا آرٹیکل ہے اس کے شائع ہونے سے چند دن قبل 7 مئی 2026 کو ایک رپورٹ شائع کی الجزیرہ نے اپنی ویب سائٹ پہ. پیلسٹینینز ایکسپوز ٹارچر اینڈ سیکسول وائلنس ان اسرائیلی ڈیٹینشن. اور اس میں ویسے اتنی خوفناک ڈیٹیلز ہیں اس رپورٹ میں کہ میرے میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں وہ ساری کی ساری ڈیٹیلز بتاؤں، کیونکہ کتے کے ذریعے کسی انسان کو ریپ کروانا یہ بھی بہت ایک خوفناک سی بات ہے. لیکن اس رپورٹ میں تو بہت کچھ لکھا ہوا ہے. اور اس میں ایک اور جو سروائیور ہے، اگین جرنلسٹ ہے، محمد الباقری. محمد الباقری کے حوالے سے لکھا ہوا ہے: One night in prison, Israeli soldiers stripped him naked, unleashed dogs and sexually assaulted him. They first handcuffed our hands in front of us. When the rape began, they forced our hands behind our backs, stripped us naked and threw us onto the floor. Or dogs were unleashed on us and viciously attacked us. One of them was extremely large. Some soldiers also used sexual objects during the assault. یہ جو رپورٹ ہے یہ 7 مئی 2026 کو آئی ہے، اور نکولس کرسٹوف کا جو نیو یارک ٹائمز کا آرٹیکل ہے یہ 11 مئی کو شائع ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ نکولس کرسٹوف کے آرٹیکل کے شائع ہونے سے چند دن پہلے یہ چیز جو ہے یہ پبلک ہو چکی تھی، سی پی جے کی رپورٹ میں بھی اور الجزیرہ کی رپورٹ میں بھی. لیکن اس لیے نوٹس نہیں ہوئی کہ وہ نیو یارک ٹائمز اتنا بڑا پلیٹ فارم نہیں ہے. ایک 17 سالہ جو فلسطینی بچہ تھا، بچہ ہی ہوتا ہے 17 سال کا، تو اس کا نام انہوں نے تبدیل کر دیا اس رپورٹ میں، اور اس کے بارے میں جو کہانی ہے وہ بہت ہی خوفناک ہے، ناقابل یقین ہے میرے لیے. الجزیرہ نے لکھا ہے کہ الجزیرہ نے اس بچے کے ساتھ خود انٹرویو کیا ہے، اور اس بچے نے بتایا کہ 10 اسرائیلی فیمیل سولجرز، یہ جب اس کو جیل میں لے جایا گیا تو 10 اسرائیلی فیمیل سولجرز suddenly arrived and handcuffed us. They stripped us completely and restrained our legs with metal. اور آگے کہتے ہیں جی کہ یہ جو 8 فیمیل سولجرز تھیں، 8 appeared fully naked and started to touch sensitive organs in my body. They filmed us and forced us to repeat degrading sexual words. یعنی کہ 8 جو فیمیل اسرائیلی سولجرز تھیں انہوں نے برہنہ ہو کے کپڑے اتار کے اس بچے کے ساتھ بہت ہی قابل اعتراض قسم کی حرکتیں کیں، اور اس کی فلم بھی بنائی. اور یہ جو سارا معاملہ ہے اس کو ایک ادارہ ہے وومن سینٹر فار لیگل ایڈ، اس نے بھی ڈاکومنٹ کیا ہے، اور ایک اور ادارہ ہے، این جی او ہے یورو میڈ ہیومن رائٹس مانیٹر، اس نے بھی ڈاکومنٹ کیا ہے. تو یہ الجزیرہ نے اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں لکھی. 2 جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں جب انہوں نے ان واقعات کو ڈاکومنٹ کر لیا تو الجزیرہ جو ہے وہ بھی ان کو منظر عام پہ لے آیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کچھ ویسٹرن ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز بھی یہ الزام لگا رہی ہیں کہ اسرائیل کی جیلوں میں نہ صرف یہ کہ فلسطینی صحافیوں کے ساتھ کتوں کے ذریعے ریپ کروایا جا رہا ہے، بلکہ جو 17 سال کے بچے ہیں ان کو اسرائیل کی جو فیمیل سولجرز ہیں وہ بھی ظلم اور زیادتی کا نشانہ بناتی ہیں. اور جو اس بچے کے ساتھ جو ہوا ہے میں نے اس کی ڈیٹیل بیان نہیں کی، بہت ہی غیر اخلاقی حرکات ہیں، میں ان کا ذکر نہیں کرنا چاہتا. اس سے آپ ایک مائنڈ سیٹ کا اندازہ لگائیں کہ جو اسرائیل کی فوج میں جو مرد اور خواتین ہیں وہ کس قسم کی ان کی گندی اور گھٹیا سوچ ہے، جس کو یعنی کہ میں اپنے الفاظ میں بیان بھی نہیں کر سکتا. اب جب کہ نیو یارک پوسٹ اور وال اسٹریٹ جرنل کہہ رہے ہیں کہ نکولس کرسٹوف نے نیو یارک ٹائمز میں جھوٹ لکھا ہے، تو آج ایک اسرائیلی اخبار ہے دی یروشلم پوسٹ، اس میں جناب ایک بڑی تفصیلی ایک رپورٹ شائع ہو گئی ہے،
اور اس کا عنوان ہے فرام رٹگرز اسپیکر ٹو کرسٹوف کولم ڈسپیوٹڈ ڈاگ ریپ کلیم اگینسٹ اسرائیل گوز مین اسٹریم. انہوں نے اب اس کا ایک جائزہ لیا ہے کہ یہ جو نکولس کرسٹوف نے نیو یارک ٹائمز میں الزام لگایا ہے کہ اسرائیلی جیلوں میں فلسطینیوں کو کتوں کے ذریعے ریپ کروایا جا رہا ہے، تو اس میں کتنی حقیقت ہے. اور یہ ایک نہیں، 2 رپورٹرز نے یہ رپورٹ فائل کی ہے. تو انہوں نے جو نکولس کرسٹوف پہ جو الزامات لگائے جا رہے ہیں ان کا بھی ذکر کیا اور یہ بھی بتایا جی کہ یہ کچھ ایکسپرٹس کا خیال ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے. لیکن آگے چل کے پھر انہوں نے لکھا ہے کہ اسرائیلی ہیومن رائٹس گروپس ہیو separately alleged both sexual assault in security prisons and the use of dogs to intimidate and assault Palestinian prisoners. اور چلتے چلتے آگے بڑھتے بڑھتے وہ پھر بتا رہے ہیں کہ یہ وہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا جی، کتوں کے ذریعے انسانوں کا ریپ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. انہوں نے پھر مثالیں ڈھونڈی ہیں، ریسرچ کی ہے. انہوں نے بتایا جی کہ 2019 میں اس طرح کا ایک واقعہ یوراگوئے میں بھی ہوا تھا. اور اس کے بعد پھر وہ مزید بتا رہے ہیں کہ انہوں نے بھی ذکر کر دیا ہے کہ جنیوا بیسڈ این جی او یورو میڈ ہیومن رائٹس مانیٹر ایکیوزڈ اسرائیل آف یوزنگ ڈاگس ٹو ریپ پیلسٹینین پرزنرس. اور پھر انہوں نے اس میں بتایا ہے کہ کچھ اسرائیلی سٹیزنز جو کہ امریکہ میں رہتے ہیں، اب پہلے اسرائیل میں رہتے تھے، اب بھاگ کے وہ امریکہ میں آ گئے ہیں، انہوں نے کنفرم کیا ہے کہ یہ اس طرح کے واقعات جو ہیں یہ اسرائیل کی جیلوں میں ہوتے ہیں. انہوں نے کچھ نام بھی لکھے ہیں اسرائیلی سٹیزنز جنہوں نے یروشلم پوسٹ کے ساتھ یہ بات کی ہے. اور اس کے بعد انہوں نے یہ لکھا ہے جی کہ یہ جو انسانوں کو کتوں کے ذریعے ریپ کرنے کا یہ جو سلسلہ ہے یہ آیا کہاں سے ہے. تو اب یہاں پہ انہوں نے 3-4 اور بھی ممالک کا ذکر کیا ہے کہ یہ صرف اسرائیل میں نہیں ہوتا. اب پتہ نہیں ان کی نیت کیا ہے، لیکن یہ ثابت یہ کر رہے ہیں کہ یہ جناب صرف اسرائیل میں نہیں ہوتا. یہ اس طرح کے واقعات تو 2011 میں عرب سپرنگ کے دوران ایجپٹ کی جیلوں میں بھی ہوئے تھے. اور اس کے بعد پھر جب آگوسٹو پینوشے چلی میں حکمران تھا تو چلی کی جیلوں میں بھی کتوں کے ذریعے انسانوں کا ریپ ہوتا تھا. اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا جی کہ یہ جو گندی بیماری ہے، اس کو انہوں نے گندی بیماری بھی کہا ہے، یہ نازیز نے شروع کی تھی، یعنی کہ یہ ہٹلر کے زمانے سے شروع ہوئی تھی. تو ایک طرف تو یہ اسرائیل کی جو اس وقت حکمران جماعت ہے وہ کہتی ہے جی کہ ہم تو بڑے مظلوم لوگ ہیں، ہمارے تو آباء و اجداد کے ساتھ ہٹلر نے بڑا ظلم کیا تھا. اور دوسری طرف اب یروشلم پوسٹ کہہ رہا ہے کہ یہ جو کتوں کے ذریعے انسانوں کا ریپ کرنا ہے یہ تو ہٹلر کے زمانے سے ہوتا چلا آ رہا ہے. تو آخر میں یہ مان گئے ہیں. اب نیو یارک پوسٹ اور وال اسٹریٹ جرنل کہہ رہے ہیں کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ کسی کتے کو ٹرینڈ کیا جائے، لیکن یروشلم پوسٹ نے ان کی تردید کر دیا. تو یہ اب آپس میں ہی لڑ پڑے ہیں. اب یہ انف ایویڈنس ہے، میرے خیال سے یہ انف ایویڈنس ہے کہ جب ایک جنیوا بیسڈ این جی او جو ہے اس نے ڈاکومنٹ کیا ہوا ہے سب کچھ، الجزیرہ نے انٹرویو کیے ہوئے ہیں، کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کی رپورٹ موجود ہے، نکولس کرسٹوف نے بھی 13-14 فلسطینی قیدیوں کا انٹرویو کیا ہے، اور مزید اس طرح کے قیدی جو ہیں وہ مل سکتے ہیں جو ویسٹ بینک میں بھی موجود ہیں اور غزہ میں بھی موجود ہیں.